آج یکم ربیع الاول ہے اور یہ مہینہ بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبے کے جتنے بھی مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، سب کے لیے راحت اور مسکراہٹ کا مہینہ ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے نام ہی میں خوشبو رب نے رکھ دی، کیونکہ ربیع الاول، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ ربیع کا معنی ہے بہار، اور اول کہتے ہیں پہلے کو۔ اگرچہ یہ کسی پھول کی مناسبت سے تھا کہ اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن یہ چونکہ مہینوں کی گنتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور مہینوں کے نام بھی اللہ کی مشیت سے ہیں، تو حقیقت میں کائنات کی پہلی بہار ہی حضور کا میلاد ہے۔ حضور آئے تو دنیا جہالت سے اجالوں کی طرف آئی، حضور آئے تو بیٹیاں سر کا فخر بن گئیں، حضور آئے تو بہنوں کو عزت کی چادر ملی، حضور آئے تو ماؤں کے قدموں تلے جنت کھچی چلی آئی۔ تو حضور علیہ السلام پہلی بہار ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ خصائص عطا فرمائے ہیں، اور وہ خصائص حضور کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ خاصیتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ وہ تمام چیزیں اور وہ تمام معجزات اور وہ تمام کمالات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,23,999 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنہا جو کمالات عطا فرمائے تھے ان سب کا مجموعہ میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا مجموعہ دیا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا کچھ عطا فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، پہلے کسی کو 2، کسی کو 9، کسی کو 12 تک معجزات دیے، لیکن ان کو سر تا پا جدھر سے دیکھو گے تمہیں رب کا معجزہ نظر آئے گا۔ ایسا کمال اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہمہ دارد تو تنہا داری۔ حضور ان کو یہ تقسیم کیے گئے تھے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، لیکن تنہا آپ کی ذات ہے کہ سارے انبیاء کے معجزات کا مرکز اور منبع آپ کی ذات کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو خصائص عطا فرمائے ہیں نا، خاصیتیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں آئے سارے ہیں، میلاد سب کا ہوا ہے، دنیا میں آئے سارے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کے میلاد جیسا نہ پہلے کسی کا ہوا تھا نہ بعد میں کسی کا ہوگا۔ یہ حضور کی خاصیت ہے۔ اور میں عرض کروں کہ جو بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے نا، وہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کو غلط نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، انداز میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، وہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن جو مسلمان ہے اسے حضور کی آمد کا کبھی غم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام نہ تشریف لاتے تو مجھے بتائیں یہ کائنات کو روشنیاں کہاں سے ملتی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو رب نے اسوہ حسنہ قرار دیا نا، تو سیرت پہ گفتگو کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ایسی، سیرت ایسی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سیرت تو میلاد کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی،
اس لیے کہ جب تک میلاد کو شروع نہیں کریں گے، کیونکہ حضور کی یہ خاصیت ہے، دیکھیں نا، میلاد شرک کا توڑ ہے۔ میلاد کیا ہے جی؟ شرک کا توڑ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو آئے پیدا ہو، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ میلاد تو شرک کا توڑ ہے۔ یعنی اگر ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ میلاد شرک ہے تو یہ بات ہی غلط ہے۔ اس لیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی آگے پیدا ہوا، تو ہم تو کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تھے۔ تو حضور کا میلاد بیان کرنا یہ شرک کا سب سے بڑا توڑ ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ البتہ آپ پڑھے لکھے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ہم اسکولوں میں مضامین لکھتے رہے ہیں، جی پیپر میں سوال آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال پہ مضمون لکھیں، پیپر میں کوسچن آ رہا ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح پہ مضمون لکھیں، کسی نہ کسی پرسنالٹی کو لیا جاتا ہے اس پہ مضمون لکھیں۔ ہماری یہ مقتدر شخصیات ہیں، قابل احترام ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن آپ جس کو بھی لکھیں، قائد اعظم کے بارے میں لکھیں، ڈاکٹر اقبال کے بارے میں لکھیں، آپ ان کے جو حالات لکھتے ہیں تو لکھیں گے جی انہوں نے ابتدائی تعلیم یہاں سے حاصل کی، فلاں فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے، اور پھر اگلی تعلیم وہاں سے حاصل کی، پھر یہ خدمات کی اور یہ انہوں نے کام کیا۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھیں گے وہ پیدا ہوئے تھے تو حالت یہ تھی، وہ پیدا ہوئے تو ماں کی کیفیت یہ تھی، وہ پیدا ہوئے تو جسم ایسا تھا۔ اس لیے کہ جو مرضی ہو اس کا میلاد قابل بیان نہیں ہوتا، یہ حالت ہی نہیں ہے بیان کیا جائے کہ پیدا ہوا تھا تو جسم پہ گندگی لگی ہوئی تھی، پیدا ہوا تھا تو ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، لیکن میرے مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرے جسم سے بچہ نہیں نور نکلا، اور ایسا نور نکلا کہ میں بیٹھی تو مکے میں تھی، لیکن مکے میں بیٹھ کے میں نے ساری دنیا کو اس نور میں دیکھ لیا۔ مجھے یوں لگا میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ ایسا نور نکلا ہے جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا ہے، وہ ایسا نور نکلا ہے جس نے کیسر و کسرا کے جو محلات تھے انہیں بھی توڑ کے رکھ دیا۔ تو میں عرض کروں کہ میلاد سب کا ہوا لیکن اوروں کا بیان کرنے کے قابل نہیں اور مصطفیٰ کا چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ اوروں کا بیان نہیں کیا جا سکتا، شرمندگی ہوگی، لیکن میرے مصطفیٰ کا میلاد ایسا ہے کہ کسی کی دائی محلے سے لائی جاتی ہے، کسی کی ہاسپٹل سے، کسی کو ہاسپٹل پہ لے جایا جاتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو دائی حضرت آسیہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شخصیات تشریف لاتی ہیں، تو ان کا میلاد یہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور کیسے چھوڑیں، کس طرح چھوڑیں؟ حضور دنیا میں آئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لب ہل رہے تھے، خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور ختنہ ہوا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، چہرے سے نور نکل رہا تھا، خوشبوئیں پھیل رہی تھی، اور اس موقع پر بھی جب بچہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز کیا آتی ہے؟ ربی حب لی امتی، مالک میری امت کی بخشش فرما دے، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جو پیدا ہوتے بھی نہ بولا ہو تو مجھے بتائیے پھر اس نبی کے میلاد کو چھوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ تو اگر تو حضور کے میلاد جیسا کسی اور کا میلاد ہے تو بتا دے، ہم اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن سارے کہیں گے نہیں ایسا کسی کا نہیں ہے۔ تو حضور کے میلاد جیسا جب کسی کا میلاد نہیں ہے تو پھر حضور کے میلاد کے چرچے بھی یوں ہی ہوتے رہیں گے۔ اچھا پھر بعض دفعہ یہ بھی ذہن میں سوال اٹھتا ہے، آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضور علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، خوشی کا اظہار کر دیا، خوشی ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی۔ جب بھی یہ ماہ مقدس آتا ہے تو لائٹیں بھی لگ جاتی ہیں، خوشیاں بھی چہروں پہ آ جاتی ہیں اور چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں۔ تو ایسا ایک دفعہ ہوا تھا، کوئی ہر سال تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس قدر والی رات کو
کیوں قدر والی کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ اچھا وہ قرآن ایک دفعہ نازل ہوا تھا کہ روز روز نازل ہوتا ہے؟ قرآن ایک دفعہ نازل ہوا تو وہ رات اتنی عظیم ہو گئی کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اور ہر رات جب بھی وہ آئے گی وہ قدر والی رہے گی۔ مسجدیں بھی سجے گی، تلاوت قرآن کی محافل بھی سجے گی، اور تلاوت قرآن کے مقابلے بھی ہوں گے، اور سب کچھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات قرآن نازل ہوا، 1000 راتوں سے افضل ہو گئی، اور صرف ایک رات کے لیے نہیں، ساری زندگی جب وہ رات آئے وہ افضل ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں جس رات میں صاحب قرآن آئے ہوں گے، قرآن والی رات اتنی عظمت ہے کہ ہر سال اس کی رات کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو جن کے اوپر رب نے قرآن نازل کیا، جس قرآن کے بارے میں رب فرماتا ہے میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، میں نے ہر چیز پہ اس قرآن کو پیش کیا، لیکن کوئی اس نعمت اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کا سینہ تھا، میرے مصطفیٰ کا وہ سینہ جس سینے پہ قرآن نازل ہوا۔ تو آج اس سینے کا فیضان یہ ہے کہ گلی میں 5 سال 7 سال 10 سال کا بچہ بھی پھر رہا ہے تو اس قرآن کے بوجھ کو سینے میں لیے پھر رہا ہے۔ تو جس قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ جس رات میں نازل ہو جائے وہ 1000 راتوں سے افضل ہو جائے، اور ہر سال جب وہ رات آئے عبادتیں بھی ہوں، فضائل بھی بیان ہوں، کوئی اس پہ اعتراض نہ کرے، تو مجھے بتائیے پھر صاحب قرآن کی رات کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر یہ اہل معرفت کی باتیں ہیں، میری آپ کی سمجھ میں شاید نہ آئیں یا ہم ہضم نہ کر سکیں۔ بر صغیر کے متفقہ محدث، تمام مسالک کی معتبر شخصیت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آج سے 250-300 سال پہلے جن کا وصال ہوا، اہل علم حضرات ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے افضل رات وہ رات ہے جس میں مصطفیٰ زمانے میں جلوہ گر ہوئے ہیں، زمانے میں۔ اور کیوں سمجھاتے ہیں، لوجک بھی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہوئی کہ اس رات میں قرآن آیا ہے، تو جس کے سینے پہ قرآن آیا ہو اس کی اپنی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد جیسا کسی اور کا میلاد نہیں ہے، حضور کی آمد جیسی کسی اور کی آمد نہیں ہے۔ اور میں ایک مزے کی بات آپ کے سامنے رکھوں، جب حضور مکے میں تشریف لائے تھے نا، جب پیدائش ہوئی تھی تو دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس وقت تو محمد ابن عبداللہ تھے، لوگوں کو یہی پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کا لوگوں پر اظہار کیا، اور کسی کو ساری دنیا میں جس کے ہاں ولادت ہو رہی ہے بیٹے مل رہے ہیں، اور جناب کعبے کی چھت پہ حضرت جبریل آ کے جھنڈا لہرا رہے ہیں، 3 جھنڈے مسجد حرام میں آ کے لہرائے جاتے ہیں۔ کیسر و کسرا جو سپر پاورز تھے، جن کے محل تھے، وہ گر جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، خانہ کعبہ بھی وجد میں آ کر جھومنے لگتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر پڑے بت بھی ماتھے کے بل گر جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ دنیا ابھی یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ یہاں تک تو بات ختم ہوئی، لیکن آپ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ مسلم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سیر کی تمام امہات کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرماتے ہیں، پھر 13 سال مکے میں گزارتے ہیں، اور 13 سال مکے میں گزارنے کے بعد جب ہجرت کا حکم آتا ہے کہ محبوب اب ہجرت کر جائیے اور مکے سے مدینہ تشریف لے جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تاریکی میں ہجرت کرتے ہوئے، جب راستوں سے گزرتے ہوئے، ٹھہرتے ہوئے، کئی راستوں کو عبور کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا جب مکے میں آئے اس وقت بھی 12 ربیع الاول تھا، اور جب مدینے میں پہنچتے ہیں اس وقت بھی تاریخ 12 ربیع الاول تھی۔ اچھا اب سوال پیدا ہوا، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سوال یہ پیدا ہوا کہ 12 ربیع الاول ہی تاریخ رب نے کیوں منتخب فرمائی؟
12 ربیع الاول کے علاوہ اور بھی تو کوئی تاریخ ہو سکتی تھی۔ اب آپ اس منظر کو دیکھیں، جب حضور علیہ السلام مکے میں ہیں، مدینے سے لوگ جاتے ہیں گروہ در گروہ اور جا کے بیعت کرتے ہیں، حضور ہم آپ پر ایمان لائے، آئیے ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کر دیں گے، ہمارا مال بھی آپ کا، سب کچھ آپ کا۔ وقت آتا ہے حضور مکے سے مدینے آتے ہیں۔ جب مکے آئے تھے لوگ سمجھتے تھے محمد ابن عبداللہ ہیں، لیکن آج جب مدینے آئے تو ساری دنیا کو پتا یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ پھر وہ بھی تاریخ 12 ربیع الاول، اور ادھر مدینے میں ہجرت کر کے تشریف لانے والی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ تو اب مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو اب کیا مناظر ہیں، مدینے میں استقبال ہو رہا ہے، گلیاں صاف ہو رہی ہیں، گھروں کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ہر ایک اس بات کا مشتاق ہے کہ حضور اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لے آئیں، میرے گھر میں اپنے مبارک قدم رکھیں۔ اب حضور جب آتے ہیں مدینہ کے قریب، حضرت طفیل جو آئے تو تھے حملہ کرنے، لیکن میرے مصطفیٰ کی زلفوں کے اسیر ہو گئے اور زلفوں کے قیدی بن کر کلمہ پڑھ لیا، اور 100 سوار ساتھ ہیں۔ اب جب مدینے میں داخلے کا وقت آتا ہے، پہلے پتہ نہیں تھا دنیا کو اللہ کے رسول ہیں، آج پتہ ہے اللہ کے رسول ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب جانا ہے مدینے تو جھنڈے کے بغیر نہیں جانا بنتا۔ عرض کی، حضور نے فرمایا جھنڈا کدھر ہے؟ انہوں نے سر کا جو امامہ تھا، 6-7 گز کا یہ امامہ ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ ویسے بھی اس سے بڑا بڑا امامہ پہنتے تھے، انہوں نے اس امامے کو کھولا، جھنڈا بنایا، نیزے پہ لہرانا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں دنیا کو پتہ چل رہا ہے حضور کے آمد کا جلوس نکل رہا ہے۔ حضور کی میلاد کے وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج پتہ ہے۔ اب حضور جا رہے ہیں مدینے، اب انداز کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَصَعِدَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ۔ منظر یہ ہے کہ چھتوں پہ عورتیں چڑھ جاتی ہیں، ہاتھ میں بچیاں دف پکڑ لیتی ہیں، اور مدینے کے مرد گلی کوچوں میں آ جاتے ہیں۔ فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطُّرُقِ۔ اور نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ ینادون جاء محمد جاء رسول اللہ۔ لوگوں پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن آج سنو، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، یہ نعرے، یہ الفاظ ہیں، جاء محمد جاء رسول اللہ۔ لوگوں محمد آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ تو 12 ربیع الاول کی تاریخ کا انتخاب کرنا ہجرت کے لیے یہ رب کی مشیت کے ساتھ تھا اور رب کی منشا کے ساتھ تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اگرچہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن آج جب پتہ چل گیا تو دیکھو ان کا استقبال بھی ہو رہا ہے اور ان کی آمد کا انتظار بھی ہو رہا ہے، ان کی آمد پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں، گلیاں بھی صاف ہو رہی ہیں، استقبال بھی کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے۔ کہیں تھی معصوم ننھی بچیاں جو دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارہ کر کر کے گاتی تھیں، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ زندہ باد۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اگرچہ دنیا کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب مدینے میں آئے تو اب دنیا کو جب پتہ چل گیا تو حضور کی آمد پہ جلوس بھی نکل آیا، حضور کی آمد پہ جھنڈا بھی لہرایا گیا، حضور کی آمد پہ نعرے بھی لگ گئے، اور اگر نہ بھی لگے ہوں تو میں عرض کروں اللہ تعالیٰ نے ویسے فرما دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے لوگو، تمہیں جب اللہ کا فضل ملے، تمہیں جب اللہ کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کا فضل ہے؟ کیا حضور سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی رحمت ہے؟
اچھا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو اور پھر بیٹا بھی ظاہر ہے کئی صورتوں کا ہوتا ہے، کبھی کئی سالوں کے بعد، کبھی جی 7 بیٹیاں ہیں تو پھر بیٹا ہوا، کبھی جناب تھا اولاد ہی نہیں تھی اللہ نے اولاد دے دی، بڑی خوشی کرتے ہیں، چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے، مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، دعوتیں بھی پکتی ہیں، عقیقے کے نام پہ بکرے بھی چلتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کیوں؟ رب کی نعمت ہے نا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے جا کے ساتھ والے ہمسائے سے، بھئی میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی مناؤں کہ نہ مناؤں؟ کبھی کیا ہے کسی عالم دین کو فون کہ علامہ صاحب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے بتائیں میں خوشی مناؤں کہ نہ مناؤں؟ کبھی کیا ہے گوگل پہ سرچ کہ میں خوشی مناؤں یا نہ مناؤں، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ کبھی کیا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل کہ مجھے مشورہ دیں کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں خوشی مناؤں یا نہ مناؤں؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھتا، کوئی روکے گا بھی تو کہے گا تمہیں کیا بیٹا میرا ہے، تمہیں کیا بیٹی میری ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اولاد کی نعمت ہوتی کیا ہے۔ تو ایسے موقع پر جب حضور کا میلاد ہے، حضور کی آمد آئی ہے، تو پھر پوچھتے کیوں ہیں، پھر سوال کیوں کیے جاتے ہیں، پھر پوچھا کیوں جاتا ہے خوشی منانی چاہیے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں تو جواب دے دے تجھے کیا میرے نبی ہیں، تجھے کیا میرے نبی ہیں، میں اپنے مصطفیٰ کی خوشی مناتا ہوں، تجھے کیا، میں تو اپنے مصطفیٰ کی خوشی منا رہا ہوں۔ اور یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، یہ عقل میں باتیں آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ محبت والوں کی باتیں ہیں۔ یار ایک بڑی نفیس طبیعت کی بچی ہو اور وہ کسی امیر زادے کی بیٹی ہو، جب وہ کسی ایسی جگہ چلی جائے جہاں پہ بچہ پیشاب کر دے تو اسے گن آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے گھر میں تو نفاست بڑی ہے، میرے گھر تو صفائی بڑی ہے، وہ بچی اس بچے کے پیشاب کو سونگھنے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بڑی نفیس طبیعت کی بچی ہے۔ لیکن اس کی جب شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے، اور اس بچی کو جب اللہ اولاد کی نعمت دے، پہلے یہی بچی تھی جو بچے کے پیشاب کو دیکھ کے راستہ بدل لیتی تھی، اب اس کا اپنا بچہ گود میں پخانہ بھی کر دیتا ہے، اپنا بچہ گود میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ کبھی اس بچی نے بچے کو پھینکا باہر کہ گندگی کر دی، بلکہ چومتی پہلے ہے دھوتی بعد میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسی اور کا تھا، یہ اپنا ہے، وہ کسی اور کا تھا، یہ اپنا ہے، بس یہی فرق ہے۔ جب سمجھ لیں گے نا میرے نبی ہیں، پھر یہ خیالات نکل جائیں گے۔ جب سمجھ آ جائے گی نا یہ میرے ہیں، یہ میرے نبی ہیں اور رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے، پھر یہ خیالات اور پھر یہ وسوسے نکل جائیں گے۔ اس لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آئیے پیسے کا ضیاع اسے مت سمجھیے، ہاں بالکل غلط طریقے سے آپ خرچ نہ کریں، لیکن اپنے گھروں پہ سجائیے، اپنے دلوں کو سجائیے، آپ اس پہ خوشی کا اظہار کیجئے۔ میں فتاوی رضویہ شریف میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی اور رضا کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیجئے۔ اب خوشی کا اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تو اپنے گھروں میں لائٹیں نہیں لگائی تھیں، صحابہ نے تو یوں جھنڈیاں بھی نہیں لگائی تھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تو ایسا بھی نہیں کیا تھا ویسا بھی نہیں کیا تھا، تو اگر اس کو معیار بنائیں گے تو پھر زندگی تو گزر نہیں سکتی۔ جب اپنے بیٹے کی شادی کا موقع آتا ہے، جب اپنے گھر کوئی فنکشن آتا ہے، پھر کسی کو کوئی خیال نہیں آتا کہ میں کتنا پیسہ لگا رہا ہوں، یہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے لاکھوں روپیہ کا لے لیا جائے تو کوئی خیال نہیں آتا۔ لیکن ایسے مواقع پر سب غریبوں کے درد بھی اٹھتے ہیں، سب خیالات بھی آتے ہیں، سب وہم بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی کئی لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ آپ لائٹیں لگاتے ہیں، کئی غریب مزدور تیاریاں کرتے ہیں، پورا سال محنت کرتے ہیں، بازاروں میں آتا ہے، ٹرانسپورٹ چلتی ہے، پھر دکانوں پہ آ کے جگہ جگہ جاتی ہیں، بکتی ہیں، کئی لوگوں کے رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جن کو پورا سال کھانے کو کئی اچھی چیزیں نہیں مل پاتی، حضور کے میلاد کے مہینے میں جگہ جگہ رب ان کا رزق بھی ان تک پہنچا دیتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن خیر نعمت کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ پہلا یہ ہے
اپنے آپ کو سدھاریے۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، حضور کی آمد ہوئی ہے نا، میں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، تو سجدے سے بہتر کون سا طریقہ ہو سکتا ہے شکر ادا کرنے کا؟ آئیے عزم کیجئے، حضور کے میلاد کا مہینہ ہے، پہلا دن ہے، اور ہے بھی جمعۃ المبارک کا، ہے بھی بابرکت دن۔ میں عزم کرتا ہوں کہ میں اب کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کی زبان پر اگر پہلے فضول گوئی ہے، فضول باتیں ہوتی ہیں، تو اپنی زبان کو حضور کے ذکر درود سے تر کر لیجئے، درود پڑھنا شروع کر دیجئے، حضور کی نعتیں پڑھنا شروع کر دیجئے، حضور کی محبت کے ترانے الاپنا شروع کر دیجئے، اللہ کی راہ میں غریبوں کو بانٹیے، صدقہ و خیرات کیجئے، بہتر سے بہتر جو بھی نیک کام ہو سکتا ہے وہ کیجئے۔ تو یہ حضور کے میلاد کو سیلیبریٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنی ذات کو بدلیے، اپنے کردار کو سیدھا کیجئے، اپنے اخلاق کو حضور علیہ السلام کے اخلاق کے رنگ میں ڈالیے، پھر دیکھیے گا، پھر آپ میلاد کا ذکر نہ بھی کریں، دیکھنے والے خود ہی کہہ دیں گے وہ دیکھو حضور کے میلاد والا جا رہا ہے، حضور کے کردار والا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اس رنگ میں ڈالیے، پھر آپ اپنی استطاعت کے مطابق، بہت زیادہ نہیں کر سکتے نہ کریں، کچھ نہیں کر سکتے تو آپ خود بیٹھ جائیے، اپنے بچوں کو بٹھا لیجئے، اپنی زوجہ محترمہ کو بٹھا لیجئے، ماں باپ گھر میں ہیں، اللہ کی رحمتیں ساتھ ہیں تو ان کو بھی بٹھا لیجئے، اور خود ہی بیٹھ کے تلاوت کیجئے، حضور کی نعتیں پڑھیے، حضور کی باتیں کیجئے، حضور کی محبت کے ترانے الاپیے، آپ کے دل میں بھی بہار آئے گی، رب کی رحمت بھی چھما چھم نازل ہوگی، آپ کے گھر میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں وَمِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ لِنَيْلِ الْبُغْيَةِ وَالْمَرَامِ۔ حضور کے میلاد کی برکت یہ ہے کہ جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے میلاد کی محفل سجتی ہے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے اسے مصیبتوں سے امن عطا فرما دیتا ہے، اور جس کے دل میں دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اور دکھ جس کے گھر میں آ کے ڈھیرا ڈال لیں، فرمایا حضور کے میلاد کی محفل سجا لیں، میلاد کی برکت سے اللہ غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، حضور کی جو جس طرح بھی خدمت کرتا ہے نا، کسی بھی طرح حضور کے ساتھ تعاون کرتا ہے، حضور کی محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور نہ اسے یہاں محروم رکھتے ہیں نہ وہاں محروم رکھتے ہیں۔ یہ کسی دنیا دار بادشاہ کا در نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں بادشاہوں کے بھی سر جھکے ہوتے ہیں، یہ وہ در ہے